أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقیہ درود و سلام کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 50 اور 51 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالنے میں الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوتے ہیں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور وہ کہتے ہیں کہ چکھو تم آگ کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ عذاب اس سبب سے ہے جو تم نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں غزوہ بدر میں کفار آئے۔ ان کفار 70 ان کے سردار وہاں پہ واصل جہنم ہوئے۔ اب تذکرہ ہو رہا ہے مطلق طور پر کہ وہ لوگ جنہوں نے سید الانبیاء کا کلمہ نہیں پڑھا، خاتم النبیین والمرسلین کا کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، ان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کی موت ایک عام بندہ کی طرح موت نہیں آتی۔ ایسا سب سے پہلے یہ بات سن لیجیے کہ سب کی موت ایک جیسی نہیں ہے۔ جس طرح سب کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے، بالکل اسی طرح سب کی موت ایک جیسی نہیں ہے۔ سب کی موت جس طرح ایک جیسی نہیں ہے، بالکل اسی طرح عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے۔ سب کی قبر کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے، بالکل اسی طرح میدان حشر میں بھی سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے ہی حشر کے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنے والا ہوگا، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کرنے والا ہوگا، تو جب موت آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو درود و سلام پڑھنا نصیب فرما دے گا، کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما دے گا، اور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس وقت بھی اس کی زبان پر درود و سلام اور کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ یعنی جیسی زندگی ویسی موت، جیسی موت ویسے ہی حشر میں اٹھایا جائے۔ اور اگر
گناہوں میں مبتلا رہا تو پھر موت کی سختی وہ ہوگی، پھر اس کے بعد قبر کی تنگی اور تاریکی وہ ہوگی، پھر اس کے بعد میدان حشر میں بھی اسی طرح ہی اٹھایا جائے گا جس طرح اس کی موت آئی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو اس لیے بھی درست رکھنا ہے تاکہ موت اچھی آئے، موت اچھی آئے تاکہ عالم برزخ کا جو مرحلہ ہے وہ اچھا رہے، یعنی قبر کا مرحلہ، اور میدان حشر میں آسانی ہو جائے۔ اور وہ لوگ جو سرے سے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کی حالت تو یہ ہوگی کہ فرشتے ملک الموت کے ساتھ اس کی روح کو بھی نکال رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے چہروں پر مار رہے ہوں گے، ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے، یعنی ساتھ ساتھ ان کو مارا پیٹا جا رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ ان کی روح کو نکالا جا رہا ہوگا۔ اور وہ کہیں گے کیا؟ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو آپ کا عذاب، چکھو آپ کا عذاب، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے ہے کہ تمہیں آگے بھیجا ہی یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کا ماننے والا نہیں ہوں، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں۔ وغیرہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر کرم فرمانے پہ آتا ہے، تو کس طرح کرم فرماتا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی دنیا کے اندر یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص بے نمازی ہو اور پھر اس کے باوجود اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو آج سوئے ہوئے جو اپنے گھروں میں لیٹے ہوئے نمو گدار بستروں پر، کیا ان کا اے سی بند ہو گیا ہے جس کے اندر وہ آرام کر رہے ہیں؟ کیا پرسکون نیند ان کی ختم ہو گئی ہے؟ سب سے پہلی نعمت تو یہ ہے کہ ان کی جان نہیں نکال لی اگرچہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ ہمارے اپنے اہل خانہ کے افراد میں کچھ ایسے ہوں گے جن میں سے کچھ آ گئے ہیں اور کچھ ابھی باقی گھر میں ہیں، تو دونوں کو صبح کا ناشتہ ملے گا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اپنے بندے پر، اس سے بڑی اس کی غفور الرحیم ہونے کی اور کیا علامت ہے رحمان الرحیم ہونے کی کہ وہ پروردگار عالم، بلکہ اس کے صبر کا اندازہ تو لگائیے، اللہ سے بڑھ کر صابر اور کون ہو سکتا ہے کہ اپنے بندوں کو نافرمان بھی دیکھتا ہے اور پھر بھی ان کو عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رب سے بڑا اور کون صابر ہے، یہ جو صبح و شام اپنے نافرمانوں کو دیکھتا ہے اور پھر صبح و شام ان کو نوازتا ہے۔ وہ پروردگار عالم جب کسی بندے کو عذاب دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ تو کیا ہے کہ جس کو رحمان اور رحیم کہتے ہیں، جس کو رؤوف کہتے ہیں، وہ اس کو عذاب دے رہا ہے۔ فرمایا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، جو اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو اس نے آگے بیٹھے ہیں، جن کے سبب سے ان کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جو نزع کا عالم ہے وہ کافر کے لیے بڑا کرناک ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو گناہ گار ہے اس کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے۔ میں تو سادہ سے بس بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو اپنی موت کو آسان کرنا چاہے وہ نماز پڑھے، جو موت کی سختی کو آسان کرنا چاہے وہ نماز پڑھا کرے، جو اپنی قبر کو روشن اور منور کرنا چاہے وہ نماز پڑھا کرے، جو اپنی قبر کو کشادہ کرنا چاہے وہ نماز پڑھا کرے، قبر و حشر کی مشکلات کو آسان کرنا چاہے نماز پڑھے۔ نماز کی پابندی آپ نے میں نے فجر کی نماز ادا کر کے کسی پر احسان تھوڑی کیا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کو آسان کیا ہے، اپنی موت کی مشکلات کو آسان کیا ہے۔ موت کے وقت جو شدت اور پیاس ہے، جو مار پیٹ ہے، اس سے ہم بچ جائیں گے اگر نماز پڑھیں گے تو آگے جتنے مرحلے ہیں ان میں بھی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ جتنی سختیاں ہوتی ہیں انسان کی اپنے عمل کی وجہ سے۔ اور جو کافر ہے، سید الانبیاء کا ماننے والا نہیں ہے، وہ جتنا مرضی مالدار ہو، فرشتے اس کی شترول کریں، مار پیٹ کرتے ہوئے، ایک ہے روح کو نکالنا، ایک ہے مار مار کر نکالنا، ایک ہے روح قبض کرنا، ایک ہے ذلیل و رسوا کر کے اس کی روح کو قبض کرنا۔ اور سب سے پہلا جملہ ہو گئی یہ کہ اب وقت ختم ہو گیا تمہاری کارستانی کا، اب وقت ختم ہو گیا ہے مصطفیٰ کے خلاف بغض و عداوت کا، اب وقت ختم ہو گیا تمہارے پاس
جو دنیا میں رہ کر تو نے یہ کام کیے ہیں وہ سارے کاموں کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اب چکھو آپ کا عذاب۔ اور جو غلامان مصطفیٰ ہوں گے، جو متقی بن کے رہے ہوں گے، جو اللہ سے ڈرتے ڈرتے اس دنیا میں زندگی گزار کے جا رہے ہوں گے، ان کے لیے پہلی انعام اور نعمت یہ ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ پیغام اور مار پیٹ یہ دونوں مختلف ہیں۔ جس طرح زندگی ایک جیسی نہیں، ویسے موت ایک جیسی نہیں۔ قرآن پاک نے دونوں کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں کہ ہم نے اپنی موت کیسی کرنی ہے، ہم نے کس طرح سے مرنا پسند کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ہمہ وقت اس کی بارگاہ میں رحم کی اپیل کرتے رہنا چاہیے، بخشش و مغفرت کے طالب رہنا چاہیے، موت کی آسانی کی دعا کرنی چاہیے، کسی کے لیے بھی آسانی کی دعا اور اپنے لیے خصوصی طور پر آسانی کی دعا۔ دیکھیے یہ جو بخشش و مغفرت ہے، سب سے پہلے اپنے لیے مانیں، یا اللہ مجھے بخش دے، پروردگار عالم میرے لیے موت کو آسان فرما دے، مجھے ایمان پر موت عطا فرمانا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو انسان مانگ سکتا ہے۔ یہ تو نہیں مانگ سکتا کہ مجھے موت دے دے، موت مانگنے سے منع ہے، اچھی موت مانگنے سے منع نہیں کیا گیا۔ یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے اور تلقین ہے کہ مرنا تو مسلمان ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کافر کی موت ہے، الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، ملائکہ جو ہیں وہ ان کے چہروں پہ ضربے لگا رہے ہوتے ہیں، گرز مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا موت سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، ادھر روح بھی نکالی جاتی ہے، ادھر انہیں مارا پیٹا بھی جاتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں وہ موت دے جو مصطفیٰ کی غلامی والی موت، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی موت، جو اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہوئے اس دنیا سے جائے، وہ والی اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔